السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں کہ یہاں پر سالم شیخ تمام مسیحیوں سے اور خاص طور پر بشارت مغل صاحب سے مخاطب ہے، اور شروع میں کیا کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ انہیں مسیحیت سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اسلام سکھانے کی، اور خود انہوں نے پہلے کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں پیارے نبی کیا کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب السلام، اس کی ایک حدیث میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کو ابتدا میں سلام مت کرو، اور جب تمہاری ان سے راستہ میں ملاقات ہو تو ان کو تنگ راستہ کی طرف مجبور کرو۔ دیکھیں یہ یہاں نبی فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہود و نصارہ کو، یعنی کہ جیوز اور کرسچن کو آپ نے شروع میں سلام نہیں کرنا، بلکہ ان کے لیے راستہ تنگ کرنا ہے۔ اور سالم شیخ یہاں شروع میں کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ تو میں چاہوں گا کہ سالم شیخ ایک دفعہ اپنی اسلام کو ٹھیک طریقے سے پڑھیں اور پھر ڈبیٹ کرنے کے لیے آئیں، کیونکہ شروع میں ہی شروعات انہوں نے غلط کی ہے۔ السلام علیکم، لہٰذا آپ اسلام کا مطالعہ کریں اور پھر بشارت مغل صاحب جیسی ہستی کے ساتھ بات کریں۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سالم شیخ آگے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ دوستو سب سے پہلے اس رنڈوے بشارت کا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، رنڈوے بشارت کا، اگر سالم شیخ کا مجھے لگتا ہے اتنا مطالعہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ پڑھی ہو یہ حدیث، کیونکہ انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ جو زیادہ اسلام سیکھا ہے یہ مسیحیوں کی ویڈیو دیکھ کر، سیمی سیمسن اور خاص طور پر اسلامک انجینئر، ان کے ساتھ یہ کافی ان کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے انہیں سے اسلام سیکھا ہے، اس لیے اس نے خود اسلام کا جائزہ نہیں لیا یا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر اس نے یہ حدیث پڑھی ہوتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ لان تان کرنے والا یا گالم گلوچ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر حضور کی بات سچ مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سالم شیخ مومن نہیں ہیں، کیونکہ اگر مومن ہوتے تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، سالم شیخ آپ ویڈیو میں اس چیز کو بھی ثابت کریں کہ آپ مومن ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ کی زبان سے نہیں لگتا کہ آپ مومن ہیں۔ اچھا، آگے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد جب یہی لکھا ہے کہ اس جیسے وہ الحمدللہ وہ پھر بات کرتے ہیں۔ یہاں پر اس رنڈوے بشارت کے فرماتے ہیں کیا وہ ان معجزات کا اور قرآن کے بھی، تو تب جا کر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کہہ دیجیے آپ کے رب کی طرف سے حق شک ہے انجیل کے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ سورت ہود سورت 11 کی گھڑیوں میں اللہ کی سبقت کرتے ہیں اور اچھا، آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اس لیے میں نے آگے نکال دیا تھا تھوڑا سا۔ اچھا، بشارت مغل صاحب کچھ آیات کی درست تشریح بیان کرتے ہیں جو ہو ویسے ہی ہیں، اور سالم شیخ انہیں غلط قرار دیتے ہیں، اور یہ انجیل اور تورات کو ہدایت کی کتاب نہیں کہتے، بلکہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو ہدایت کی کتاب کے بارے میں لکھا ہے وہ القرآن ہے۔ تو یہاں میں سالم شیخ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس وقت قرآن کتاب کی صورت میں موجود تھا؟ کیونکہ ہمارے علم کے مطابق تو نبی کے بعد بہت عرصے بعد عثمان نے اس کو اکٹھا کیا، حضرت عثمان نے اس کو اکٹھا کیا ہے، لہٰذا قرآن اس وقت کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا، اس لیے جو ہدایت کی کتاب ہے وہ انجیل اور تورات شریف ہی ہے۔ تلاوت کرتے ہیں تورات کی، اور تف ہے تیری اس منوس شکل کی اوپر اور اچھا جی، منوس شکل پر، یعنی کہ یہاں پر یہ بشارت مغل صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ منحوس ہیں یا نحوست والے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کے مطابق منحوس کون ہوتا ہے، یا جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں
کیا یہ انسان کے بارے میں ہے یا بشارت مغل صاحب واقعی منحوس ہیں؟ چلے دیکھتے ہیں پیارے نبی کے صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر یہاں پر لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا گر عورت اور گھوڑے میں نحوست ہو سکتی ہے۔ یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی منحوس کوئی چیز ہے تو وہ گر ہے یا گھوڑا یا عورت۔ یہ میں اس مسیحت کے متعلق نہیں کہہ رہا بلکہ اسلام کے مطابق جو عورت ہے وہ منحوس ہے۔ نعوذ باللہ مسیحت میں تو عورت کا مقام بہت اعلیٰ ہے، عورت کو برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ یہ اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام کے مطابق گر عورت اور گھوڑا جو ہے اس میں نحوست ہو سکتی ہے، وہ منحوس ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بشارت مغل صاحب منحوس نہیں ہیں، کیونکہ اگر انہیں آپ کہیں گے تو آپ اسلام کے مخالف جائیں گے۔ اس لیے میں نے کافی دفعہ سالم شیخ صاحب آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ اسلام کا مطالعہ کریں۔ اور آپ کیا کہہ رہے تھے کہ توریت اور انجیل پہلے والی نہیں ہے، یہ تو پہلے والی کی بات ہو رہی تھی کہ وہ ہدایت والی ہیں۔ تو آپ بتا دیں کہ توریت اور انجیل کب تبدیل ہوئی، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ اس میں تبدیلی واقع ہوئی۔ اگر آپ اتنے عالم ہیں تو ہمیں ہماری رہنمائی کریں، ہمیں بتائیں کہ فلاں نے تبدیل کی، فلاں سن میں تبدیل ہوئی، فلاں جگہ سے تبدیل ہوئی، یا حضور سے پہلے تبدیل ہوئی، حضور کے دور میں تبدیل ہوئی، یا حضور کے بعد میں تبدیل ہوئی۔ اس چیز کا ہم آپ سے جواب چاہیں گے۔ اور جو ہم نے آپ کے آگے 3 چیزیں رکھی ہیں کہ آپ نے پہلے السلام علیکم کیوں کہا، اور اس کے بعد ہدایت والی کتاب قرآن ہے تو قرآن اس وقت تو اپنی اصل حالت میں کیا کتابی شکل میں موجود نہیں تھی۔ اور نمبر 3 منحوس، حضور کے مطابق تو منحوس گر ہو سکتا ہے، گھوڑا یا عورت۔ تو پھر آپ کس طرح بشارت مغل صاحب کو منحوس کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا دل بھی کرتا ہے ایسی باتیں کرنے پر، مگر ہمارے مسیح کی تعلیم ایسی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ محبت کی تعلیم دی، انہوں نے اپنے دشمنوں سے پیار کرنا سکھایا ہمیں۔ بلکہ مسیح نے کہا کہ کوئی تیرے گال پر تماچا مارے تو دوسری بھی اس کی طرف پھیر دے۔ لہٰذا آپ جتنی مرضی گالم گلوچ کریں، اس سے مسیحت کو فرق نہیں پڑتا۔ ہم جب بھی آپ سے ملیں گے ہم پیار والی زبان سے، محبت والی زبان سے ملیں گے، کیونکہ میرے مسیح کا طریقہ کار یہی تھا۔ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں ایسی سیکھی، کیونکہ میں نے تو یہ باتیں اپنے مولا سے سیکھی ہیں، اور میرے مولا ہمیشہ ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے۔ اگر آپ بھی محبت والی زبان بولنا چاہتے تو مسیح کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔